سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے باپا جان، بعض اوقات ذہن یہ بنتا ہے کہ سختی ہونی چاہیے، اس کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو نرمی ہی ہونی چاہیے، سختی سے اگر محاسبہ کریں گے نا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ سختی کرنے کے بھی ہوتے ہیں مواقع، اور سختی کرنے والی پھر شخصیات جدا ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ ہیں ضرورتاً سختی کرتے ہیں، حاکم سختی کرتا ہے، استاد سختی کرتا ہے، لیکن اپنے مدنی ماحول میں ذمہ داران ہیں نا، ان کو سختی کرنا تو بالکل ہی فائدہ دینا مشکل ہے، وہ بندہ وزن ہو سکتا ہے گھر بیٹھ جائے۔ نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ باپا جان، یہ ادارے کے اندر اگر یہ سپروائزر اور جو مراقب اور یہ ماتحت والا اگر ہمارا تعلق ہو تو اس میں جو وہ ہیں نگران اسلامی بھائی، مراقب اسلامی بھائی ہے، اس تناظر میں آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کیا مدنی پھول لاگو ہوں گے؟ مراقب کا ایسا ہے کہ وہ کرے تو نرمی مگر نظر رکھے کڑی، اگر کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتا پائے تو اس کے اوپر یہ تو پھر واجب ہو جائے گا نا۔ اگر اجارے کے تعلق سے وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کو جو کٹوتی کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہا، پھر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جیسے مجلس کو بول دے، اور مجلس پر اگر واقعی وہ صحیح نہیں ہو رہا، وہ اسلام بھائی کٹوا نہیں رہا، تو اس کو فارغ کرنا پڑے گا اگر یہ لائن پر نہیں آتا، ورنہ مجلس جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ وقف کا ادارہ ہے نا۔ اپنا ذاتی ہونا تو وہ چلو معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، ذاتی تو ہے نہیں کسی کا، معاف نہیں کر سکتا، عرف سے ہٹ کر اگر وہ کر رہا ہے کام تو کہ مراقب پر تو یہ واجب ہے کہ بلکہ سبھی پر، جو مراقب نجی ادارے میں ہوگا واجب اس پر بھی ہے کہ تنخواہ اسی کی لے رہا ہے کہ ان کی نگرانی کرے، تو وہ بالکل ایک ایک منٹ کا اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ پاپا جان، اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ بر وقت گرفت کر لینے سے کام کا جو مقدار ہے یا معیار ہے وہ بحال ہونے کی امید ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ بر وقت گرفت تو کر لے وہ، اور اس کو سمجھا دے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا نقصان کر چکا ہے جس کی کٹوتی واجب ہے، وہ تو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، اس کو کہہ دے کہ تم ادا کٹوا لو اتنے، اب وہ نہیں مان رہا تو پھر مجلس کے ذریعے جو بھی جائز ذریعہ اس سے اس کی کٹوتی تو کروائے گا، ورنہ تو چلے گی نہیں بات۔ ٹھیک۔ اچھا باپا جان، اگر جیسے مثال کے طور پر میرے جو نگران ہیں انہوں نے میری کارکردگی کے بارے میں مجھ سے بات کی، اور اب وہ میری طبیعت پر مجھے وہ ناگوار سی محسوس ہو رہی ہے، ناگوار گزر رہی ہے مجھے، اور اب میں اس کو یہ رنگ دوں کہ نگران صاحب جو ہیں وہ سختی کرتے ہیں، شدت کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بڑوں کو شفیق ہونا چاہیے،
ان کو نرم مزاج ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے، انہیں رول ماڈل ہونا چاہیے. اور پھر مطلب جو بھی مجھے الفاظ یاد ہیں میں وہ سارے لگا کے پہلو بدل کے میں یہی جو ہے نا وہ پروجیکٹ کرتا رہوں، اسی کا جو ہے نا وہ اچھالتا رہوں اس بات کو. اور میں اپنی جو سستی ہے اس پر نظر رکھنے کے بجائے میں اپنے نگران کیا مثبت کو منفی پہلو بنا کر پیش کروں، یا ان کا منفی ہی تھا تو اپنی کمزوری سے نظر ہٹا کر منفی پہلو ہی اچھالتا رہوں. تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں میری ذات کو بھی، میرے ادارے کو بھی، اور میرے نگران کو بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اب جیسے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے نگران کو وہ ڈیگریڈ کرتا ہے تو وہ اس میں تہمتیں بھی شامل ہوں گی، تو تہمتیں لگا رہا ہے. اور اگر وہ سچی باتیں بھی کر رہا ہے اور وہ شرعاً اس کی حاجت نہیں ہے کوئی سی اجازت، تو اب وہ غیبت کر رہا ہے. تو اس طرح یہ ہر صورت میں تو بظاہر گناہ گار ہی ہو رہا ہے. اس کو اس سے بچنا ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی. اگر نگران کی دل آزاری کی صورت ہوئی ہے، اس کو پتہ چل گیا غیبت کا، تو اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی. باپا جان، کام کرنے والے جو جیسے کسی مکتب میں، آفس میں، یا کسی بھی جو حوالے سے آپس میں جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان کے مابین کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے، اور ساتھ کام کرنے سے قلبی طور پر کن کن بیماریوں کا جو ہے نا وہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور اپنے آپ کو کس طرح سے کن مدنی پھولوں کی روشنی میں بچایا جائے؟ آپس میں کس طرح کا ماحول ہو، یوں فرمانا چاہتے ہیں نا. ارے یہ جب یعنی کہ یہ تو اس میں تو جوار کی بھی صورت ہے نا، یا ابھی بھی ایک دوسرے کے جوار میں پڑوس میں نا ہم ایک دوسرے کے، تو یہ بھی اس کا بھی حق ہے اور اس کا بھی قیامت کے روز سوال ہونا کہ حق کے جوار کہاں تک ادا کیا. پڑوس جوار مانے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت حدیث پاک احیاء العلوم وغیرہ میں ہے، جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابی ساتھ تھے اور مسواک کے 2 کاٹیں حاصل ہوئیں، حاصل کی، تو جو ان میں خم تھی وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی، اور جو ایسی نہیں تھی، خم نہیں تھی، تو یعنی دونوں میں جو مطلب عمدہ تھی وہ ان کو دی. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہ رکھ لیتے، یہ مجھے دے دیتے خم. تو اس طرح کا مطلب مضمون یہی کہ مطلب قیامت کے روز سوال ہوگا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خم رکھی، جبکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ عمدہ چیز ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی دوسرے کو دے دیتے ہیں. بعض اوقات وہ بھی دیتے تو دیتے، ورنہ ویسے ہی ہوا کھا رہی ہوتی ہے. تو ان کو یا سبھی کو، بس میں بھی سفر کر رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اس حساب سے وہ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی مطلب اس نے سلوک، تو آپس میں کام کرتے ہو تو بہت زیادہ وقت ان کا ساتھ گزرتا ہوتا ہے. تو ان کے ہاتھوں میں یہ نرم رہے اور ان کے ساتھ پہ ہم حسن سلوک رکھیں. ماشاءاللہ. پاپا، یہ ہم آئی ٹی کے اسلامی بھائی الحمدللہ روزانہ تقریباً کم و بیش 8 گھنٹے یا کچھ اسلامی بھائی 6 گھنٹے جو بھی ان کے اجارے کے اوقات ہیں وہ عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ وقت گزارتے ہیں. تو اتنا عالمی مدنی مرکز میں وقت گزار کر بھی کیا ہمیں مدنی کام کرنا چاہیے؟ اپنے اپنے علاقوں محلوں میں بھی ہمیں مدنی کام کرنا چاہیے، یا یہ کفایت کرے گا ہمارے لیے ہم مدنی کام کی ترکیب بنا لیتے ہیں؟ یہ مدنی کام نہیں ہے. مطلب جو آئی ٹی میں یا جامعۃ المدینہ میں جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یہ بھی اس کو ہم مدنی کام اس کو نہیں بولتے. یہ ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، جامعات میں پڑھنا یا مدارس المدینہ میں پڑھنا پڑھانا، حفظ کرنا نیک کام ہے، اچھا کام ہے، مگر اس کو مدنی کام میں شمار نہیں کیا. مدنی کام وہ ہے جس میں ہم عوام میں تبلیغ کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جس کی صورتیں مختلف ہیں. 12 مدنی کام جس کو ہم کہتے ہیں. تو اب اتنے بھی کام کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نوکری کر رہے ہوتے ہیں،
दुकानें चला रहे होते हैं, बस 6-8 घंटों से भी ज़्यादा वक्त दे रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, फिर ये मदनी काम भी करते हैं। इसी तरह ये हमारे यहाँ भी जो काम करते हैं ना साईं भाई, इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि मदनी काम भी कर रहे होते हैं इसके अलावा अपनी ड्यूटी के। तो इसलिए सभी को मदनी काम तो करना ही चाहिए। क्या क्या मदनी काम करें पापा, हमारी रहनुमाई फरमाएं। नंबर 1 सदाए मदीना, नंबर 2 बाद फज्र मदनी हल्का, नंबर 3 मस्जिद दर्स, नंबर 4 मदरसतुल मदीना बालिगान, नंबर 5 चौक दर्स, नंबर 6 हफ्तावार इज्तिमा, नंबर 7 यौम तातील इतिकाफ, नंबर 8 हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा मस्जिद इज्तिमा तरबियती हल्का, नंबर 9 कैसेट या VCD इज्तिमा, नंबर 10 इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत, 11 मदनी काफिला, 12 मदनी इनआमात। तो हम IT वाले भी इंशाल्लाह इन 12 मदनी कामों को सर अंजाम देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उमैर अहमद है, IT मजलिस में। पापा हमारी जो है रोस्टर चलते हैं और हमारी टाइमिंग जो है चेंज होती रहती है, कभी इवनिंग होती है, कभी मॉर्निंग, कभी नाइट। तो उसमें मुन्नों की अम्मी जो है वो बच्चों की अम्मी डरती हैं रात में, तो उनसे बचने उनके लिए वजीफ़ा कुछ या तरीका बता दें ताकि वो सुकून से रहें। डरती है, और मैं ये नहीं कहूँगा लड़ती है, ठीक है ना, डरती है फिलहाल नहीं, अपने डरती पर ही डन करें, लड़ती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। छिपकली तो कौन नहीं डरता यार, तो किसी ने छिपकली उठाई हाथ में, 1 2, अरे मरी उठाई, मरी भी से भी डर लगता है यार, वो वहशत होती है, मज़ा नहीं आता। पापा जिंदा उठाइए पापा, ऐसे भी है। वो बच्चा हो छिपकली का, कितनी साइज थी पापा हाथ से पकड़ी है इन्होंने पापा। क्या इसकी कोई हिकमत ने बताया क्यों पकड़ी, शर्त लगी थी क्या, मतलब शर्त नहीं लगी थी, मदरसतुल मदीना पढ़ता था तो फिर वो कुरान पाक की साइड पे रखी हुई थी, तो बच्चे चादर से मार रहे थे उसे, तो मैंने बोला कुरान पाक की बेअदबी भी हो रही है, फिर मैंने उसे पकड़ लिया हाथ में गौस पाक का नाम लेते हुए, फिर तरकीब बना के बाहर फेंक दी। फिर उसे काटी नहीं? नहीं बापा काटती नहीं है, उसे पकड़ लेते ना बीच में से, फिर वो गर्दन भी काबू में हो जाती है, फिर काटती नहीं है वो। एक भाई तजर्बा भी हो गया, एक को पकड़ी तो। छिपकली ने किसी को काटा है कभी? ये कौन बोला? छिपकली के दांत नहीं होते, काटती नहीं है, फिर भी डर लगता है। देखो जी, जहर कैसे आता है इसका पता है? जब काटती भी नहीं है, कौन बताएगा इसका जहर किस तरह नुकसान करता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बगैर माइक के आपने सलाम क्यों नहीं किया? मुझे महरूम रखा सलामती की दुआ से यार। जुर्माने में एक बार फिर कर लेता हूँ इंशाल्लाह, जुर्माने में एक बार फिर कर लेता हूँ। अब माइक का अपना लुत्फ होता है, माइक के बगैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा छिपकली नुकसानदेह इस तरह होती है कि पानी में या दूध वगैरह में मर कर फट जाए तब वो नुकसान देती है, और इसके बारे में मुज़ाकरे में ही सुना था कि कम बेश 100 इंसानों को ये मार सकता है इसका जहर, एक छिपकली का। सुनते हैं आप? शामिल होते हैं ये। माशाअल्लाह सोच भी है ना, याद भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाबुल मदीना का भी एक वाक़या है कि जो हमारे मतलब मेरी बहन ने बताया कि कोई साई बहन हज पे गई थी, तो बच्चों को हवाले कर गई पड़ोसी या किसी अजीज़ के यहाँ, तो वो छोटे छोटे बच्चे थे 4 बेचारी के, ये चारों बच्चियाँ थी, तो वो दूध में छिपकली गिर गई, वो पक गई होगी साथ, तो वो फट गई होगी, तो वो चारों बच्चे जो दूध पिया चारों बेचारे फौत हो गए। तो हज से पहले पहले बेचारी वो दोनों गए थे, बच्चों के माँ बाप बेचारे दोनों वापस आ गए, इसके हज नहीं कर सके, वो जो गुजरी होगी देखिए चारों बच्चे सो गए।
تو یہ اس کا زہر بس وہ پھٹنے کے بعد خطرناک زہر ہے اس کا. یہ اتنی پاورفل ہوتی ہے, سنا ہے کہ یہ اگر پارا جو ہے نا انسان کھائے گا نا تو ہضم نہیں کر سکے گا. پارا جیسے کوئی کھا لے, پارا مرکوری, تو یہ گھٹنے سے نکلے گا سوراخ کر کے, انسان کھا لے تو اس کا معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا. یہ چھپکلی ہضم کر لیتی ہے پارا. اللہ کی شان. تو گھر میں چھپکلیاں گھس جاتی ہیں آپ کے. وہ سنا ہے کہ وہ انڈے کے چھلکے سے بھاگتی ہیں. یہ رکھے تھے نہیں بھاگتے, سنا ہے میں نے کہا تھا, تجربہ نہیں ہے. یہ ان کو چھپکلی سے زیادہ مطلب ہے کہ حساب کتاب ہے نا, انہوں نے رکھے ہیں نا چھلکے, نہیں جاتی ان کے. اب آپ کی چھپکلیاں سیاਣੀ ہوں گی اور یہ نہیں جاتی. اچھا, ان کو گیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی بھائی, یہ تو ہاں ان کو کھڑکیاں سوراخ مل جاتے ہیں آنے جانے کے لیے. ہاں وہ اس کے راستوں پر رکھ دیا جائے انڈے کا چھلکا. اور اگر روئی کو بھگو کر, روئی کا گالا یہ ہے نا چھپکلی ہے جیسے, اس کے منہ سے تھوڑے فاصلے پر اگر یہ پھینکے گا نا تو یہ روئی کا گالا چپک جائے گا. تو یہ سمجھے گی میرا شکار ہے کوئی آگے. آہستہ آہستہ بڑھے گی, یہ لے گی تو اس کے یہاں پھندا ڈالے گا, یہ منہ میں چلا جائے گا, گرے گی. یہ امکان ہے اس کا. کبھی گرتی ہے اور چھوٹا ہوا تو نکل جاتی ہے, پھر مار دیا جائے اس کو. وہ کہاں کرے گی, محترمہ تو نہیں کرے گی. آپ کو تو یہاں رکنا ہے نا. چھپکلی کبھی آتی کبھی نہیں آتی. اس کے وہ کیمیکل بھی آتے ہیں, وہ انجیکشن کی مطلب ہو جاتی ترکیب. وہ سرنج بھر کے, آپ نے کیا وہ بھی تجربہ. اب وہی نا کہ اس پہ نشانہ صحیح ہو, ڈائریکٹ اس پہ جائے. وہ دوا اگر صحیح ہوگی نا تو مر جائے گی. اب ملاوٹ ہے, زہر میں ملاوٹ ہوتی ہے, خودکشی کرنے والا نہیں مرتا تو یہ کیا مرے گی. ڈرتی ہے بیچاری, ہوتا ہے خوف. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ رحمت کی نظر فرمائے, اور اللہ کرے بیچاری کا خوف دور ہو جائے. یہ ہے کہ وہ جو اپنا ورد ہے نا اس میں شجر قادریہ میں رات کو پڑھنے کا, سوتے وقت پڑھنے کا حصار 3 مرتبہ جو پڑھتے ہیں نا, سورہ اخلاص, فلق اور ناس, ختم کیا, جہاں تک ہاتھ پہنچا پھیر لے, یہاں سے شروع کرے. اسی طرح 3 بار کرے, یعنی ایک بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص, فلق اور ناس کی صورت ہے. تو یہ انشاءاللہ حصار ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے ڈر بھی نہ لگے اس کو. سوتے وقت یا متکبرو 21 بار پڑھ لے تو برے خوابوں سے بچے گی. بابا جان سعد اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ صادقہ آباد سے بانامہ کے قافلے میں آپ کے حاضر ہوئے ہیں, تو استقامت کی دعا کریں. ماشاءاللہ. باپا میرا نام فرحان اتاری ہے اور میں 10-12 سال سے ریسٹورنٹ میں مینیجر تھا ڈیفینس میں. تو اب میں دعوت اسلامی میں آ چکا ہوں ماشاءاللہ. جی آیا نا. اور یہ ہے کہ اب میں نے نوکری چھوڑ دی ہے, اس وجہ سے وہاں پر کلین شیو رکھا جاتا تھا مینیجرز کو. تو اب میں نے داڑھی سجانے کی نیت کی ہے اور دعوت اسلامی میں آ گیا ہوں. تو آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں نیک بن جاؤں اور میری مغفرت ہو جائے. آمین. اور ایک دل میں چھوٹی سی خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنے سینے سے لگا دیں. یہ خواہش چھوٹی ہے بڑی ہے, طے کون کرے گا. جو تھی حضرت صاحب آپ کو بتا دی. اگر ایک بار سینے سے لگا لیں گے تو یہ دل بہت خوش ہو جائے گا. کس کس کو لگنا ہے بھائی سینے, سب کس کس کو سنبھالوں گا میں یار. چلو تصور میں سب لگ جاؤ. کیا بات ہے. بس باپا دعا بھی دے دیجیے گا کہ مجھے اچھا روزگار بھی مل جائے اور میں دعوت اسلامی سے ان کے ساتھ کام بھی کروں اور دعوت اسلامی سے رہوں, درود و سلام پڑھتا رہوں.
ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کا ذہن بنا کیسے یہاں دعوت اسلامی میں آنے کا؟ اس کا کچھ نہیں بتایا آپ نے. حضرت صاحب میں 3 دن کے یہاں مدنی قافلے میں آیا تھا، تو 3 سے ابھی 6 دن ہوا، اور 6 سے انشاءاللہ 63 دن کا بھی کروں گا، نیت ہے میری. دراصل میرا گاؤں سانگڑ ڈسٹرکٹ ہے، سانگڑ سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو وہاں مدنی چینل دیکھا جاتا تھا بہت زیادہ. میری والدہ بھی دیکھتی ہیں اور ان کی دعا بھی میرے ساتھ ہے. اور بہت سے لوگ ہیں میرے رشتہ دار جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی میں چلے گئے، ایک گلیمرس لائف، ایک جاب آپ نے چھوڑ دی ہے اپنی. تو باپا آپ میرے لیے ایسی دعا کریں کہ میرا ستارہ سب مجھے دیکھیں کہ میں دعوت اسلامی میں ہوں اور کچھ کر کے دکھاؤں. ماشاء اللہ. کتنا عرصہ ہوا آپ کو؟ حضرت صاحب مجھے 3 دن ہوئے ہیں مدنی قافلے میں، اور وہ میں کر چکا ہوں پورے. اب 6 دن کی نیت کی ہے اور پھر 63 دن کی. اللہ. میرے لیے خاص دعا آپ کر دیں بس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی نظر اللہ آپ کا جذبہ سلامت کی استقامت مل جائے بس. اللہ کا استقامت مل جائے. ماشاء اللہ. واہ واہ. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا نام محمد ندیم زیاد طاری ہے، مدینہ الاولیاء ملتان سے تشریف لایا ہوں. اب آپ کے سامنے مدینی حلیہ میں ہی آئیں گے. نظر فرما دیں بابا. اب تو کچھ اعلان ہو جانا ہو چاہیے. جائے مدنی حلیہ تو یار. انشاءاللہ رکھیں. ماما شریف بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. مدنی حلیہ میں آ جائیں گے. کب تک ہو جائے گا؟ انشاءاللہ گھر جاتے پہلا کام یہی ہوگا. مستقل پھر مدنی حلیہ ہو. اگر باپا جان اپنے ہاتھ سے ماما شریف باندھ دے تو. ابھی تو نہیں ہوگا آپ کے پاس؟ ابھی تو نہیں ہے، کل مدنی مذاکرے میں لے آئیں کل گے انشاءاللہ. مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات ہفتے کو تو ہوتی ہے انشاءاللہ. باپا اگر یہ کل مدنی مذاکرے میں سفید لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہوں مدنی یہ تو ملتا ہے یہاں. لباس تو ہے، ہر چیز ملتا ہے. سفید پہن لیں گے انشاءاللہ. لباس ہے میرے پاس، سفید پہن لوں گا. لائیں ساتھ؟ ہاں جی ساتھ لے کے آئے. یہ تو سفر میں یہ اکثر میرا سفر میں ہی ہوتا ہے نا، تو زیادہ رنگین پہنتا ہوں کہ وہ خراب نہیں ہوتے جلدی سفر میں. ہاں افسوس آپ کپڑوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ہم دل کا اتنا خیال نہیں رکھ پاتے کہ یہ خراب نہ ہو. رنگین کپڑے پہنے ہیں نا 35 سال سے، سفید ہی پہنے، پھر بھی میلے نہیں ہوتے. ان کے میلے ہو جاتے. دیکھو تو سی میں دنیا کے کتنے ملکوں میں گیا ہوں، سفید کپڑے ہی پہنے ہیں. ماشاءاللہ. کرم فرما دے باپا جی، ہم بھی سفید ہی پہنے، ہمارے بھی میلے نہ ہوں. میلے کپڑے تو ماں باپ بہانا کرتے ہیں، بچوں کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں سفید پہناتے ہیں. تو آپ تو بچوں کے ابو ہوں گے شاید. تو کہیں بھی جائے اپنا وردی ہونی چاہیے ساتھ. خاموش اشتہار دعوت اسلامی کا انشاءاللہ. تھوڑا یہ کہ 2-4 دن کچھ لگے گا، پھر انشاءاللہ ہیبٹ ہو جائے گی. نہیں لگے گا باپا، جب آپ باندھو گے نہیں لگے گا، فخر ہوگا ہمیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جب حیدرآباد سے زمزم سے آ رہے تھے تو وین والے نے گانے چلائے تھے، تو یہ کفریہ گانا کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، تو فوراً یعنی کہ میں نے کہا کہ تلاوت میں نے شروع کر دی تھی. میں نے تلاوت کر رہا ہوں، آپ یہ بند کر دو. تو انہوں نے بند کر دیے. تو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے سیڑھے پہ، تو ان کو ذہن دیا کہ اس طرح سے کفریہ گانا ہے. تو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا واقعی یار یہ تو غلط ہے. فرصت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. تو میں خاموش ہو گیا. اب یہ جملہ پہلے وہ شعر پورا پڑھیں. حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا نہ جانے تو ہم، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، شاید ایسا کچھ ہے. جی جی. یہ 22 نمبر شعر 21 صفحہ 21. ہر دکھ کو ہے گلے لگایا، ہر مشکل میں ساتھ نبھایا، ان کی کیا تعریف کروں میں، فرصت سے ہے رب نے بنایا.
اس شعر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کہ الفاظ کفریہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرصت کا لفظ بولنا کفر ہے. یعنی ایک میں آپ سنبھال لیں گے تو دوسرے میں اسے چھلانگ لگا دی پیسنجر نے. بہت جہالت ہے یار. یہ اللہ تعالیٰ، یہ تھوڑا مطلب یہ تو خیر انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ درست الفاظ لاکھوں میں یوں کہوں کہ کوئی بولتا ہو تو بولتا ہو. اللہ تعالیٰ بولتا، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تعالی 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 اللہ تعالی. اس کی خوب پریکٹس کرنی چاہیے. پھر بھی جب اسپیڈ پکڑتے ہیں نا تو وہ تالا بن جاتا ہے. اور یہ اگر کہوں 99.99 اس میں ابتلا، یہ ایک نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غلط ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمد، اس میں بھی الحمدللہ. میں مدنی قافلے میں الحمدللہ، الحمدللہ میں نے 1 مہینے کا قافلہ کیا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ. تھوڑا اطمینان سے بولنے کی عادت ڈالیں گے نا انشاءاللہ ترکیب بنے گی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھنا نہیں آتا. صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صحیح نہیں پڑھتے، کم ہی لوگ پڑھتے ہیں. ہاں جب یوں اطمینان سے پڑھیں گے نا بیان میں تو پڑھ لیتے ہوں گے، باقی اس پہ پھر وَعَلَىٰ آلِكَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَعَلَىٰ آلِكَ ہے نا، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ. یہ وَعَلَىٰ آلِكَ بھی پڑھتے ہیں. پہلے تو بہت پڑھتے تھے، پھر جب سے سمجھانا شروع کیا تو کمی آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا سوال، ساتھ میں کام کرنے والا اسلامی بھائی اگر وہ غلطی کر رہا ہے، یعنی غیر شرعی، جیسے مثال کے طور پر غیر شرعی کام کر رہا ہے وہ، تو اس کو کیسے روکا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ ساتھ میں کام کرنے والا ہے، دوسرا یہ کہ اگر وہ سینئر ہے یا وہ ذمہ دار خود ہے تو اس معاملے کو کیسے دیکھا جائے؟ یہ سوال بھی آیا تھا. مطلب یہ کہ اس کا تعلق اس کی غلطی کا اجارے سے ہے یا بغیر اجارے کے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کا تعلق بغیر اجارے سے ہے، اجارے سے تعلق نہیں ہے، تب وہ امر بالمعروف کی صورت ہے کہ اگر ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو مان جائے گا، تب تو اس کو روکنا اس سے واجب ہو جائے گا کہ اس کو روکے اس برائی سے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہوگا. جیسے ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیجیے، سمجھا جائے. اچھا باپا، ایسا کیا ہو کہ ایک تو سنت قبلیہ، پھر نوافل بعدیہ، اور اسی طرح سے جو باجماعت نماز ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کا جذبہ ہمارے اندر سرایت کر جائے اور ہم لوگ جو ہے نا صف اول کے عاشق بن جائیں؟ ایسا کیا ہو، کس طرح سے یہ پیدا ہو؟ 12 دن دے دیں، 12 دن کا مدنی کورس کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول